أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے مشرق دوست جناب حضرت مولانا و مفتی اطہر القاسمی صاحب، نائب صدر جمعیت علماء بہار اور جنرل سیکریٹری ضلع ارریہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تشریف فرما حضرت مولانا عبد المتین صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ اور اکابرین امت، بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ محبوب ادارہ مدرسہ مرقات العلوم جو چند سالوں سے اس زمین کے اوپر پیاسوں کے لیے سیرابی کا کام کر رہا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اس ادارے کو خوب ترقیات سے نوازے۔ یہ جو پنڈال ہے ہمارے رامپور کا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ عشاء کے بعد ہمیں مجلس کو آباد کرنا ہے، لیکن ہمارے بچے جو سماج کے بچے ہیں، مدرسے کے طالب علم ہیں، شعور کے اعتبار سے ہمارے بڑوں سے زیادہ آگے ہیں، کرسیوں پہ یہ براجمان ہیں چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ جو کچھ لوگ کچھ بچے موبائل لے کے مسلسل ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ ذرا اپنے موبائل کو جیب میں رکھیں۔ موبائل تو بہت لوگوں کے پاس، بڑوں کے پاس بھی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل میں لگے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، آپ اپنے دلوں کے اندر بیٹھائیے، موبائل سے نکال لیجیے، دلوں کے اندر بیٹھائیے کہ ہمارے اکابرین کیا ہم سے کہہ رہے ہیں۔ بچوں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، چونکہ بچے ہیں، مخاطب ہم کو بچوں سے ہونا ہے، اور چھوٹے آدمی سے مخاطب ہو جائے۔ بڑے لوگ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں اور وہ مجلس جم جائے گی تو ہمارے بڑے لوگ موجود ہیں، پھر وہ ان سے خطاب فرمائیں گے۔ بچوں کے کارنامے بھی کم نہیں ہے۔ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس مجلس میں پہلے آنے کی توفیق دی، آپ آئے ہیں اور کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کہ دلوں کے اندر دین کی بات اتار دے۔ جن کے دلوں کے اندر بات اتر جاتی ہے، بڑے بڑے کارنامے وہ کر لیتے ہیں۔ جنگ بدر میں ابو جہل کا نام سن کے لوگ تھرا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، لیکن ابو جہل کو ٹھکانہ لگانے والے بڑے لوگ نہیں تھے، ان کا مقابلہ کرنے والے بڑے لوگ نہیں تھے، وہ دو چھوٹے بچے تھے جو پہچانتے بھی نہیں تھے ابو جہل کون ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ چچا ابو جہل کون ہے؟ سنا ہے کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے،
برا بلا کہتا ہے، ذرا آپ ہمیں اشارہ کر دیجئے، بتا دیجئے، پہچان کرا دیجئے۔ انہوں نے اشارہ کیا، گھر کے اندر ایک انقلاب لانا ہے۔ ابا سے بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ عذر بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ ان کو سمجھائیے کہ ابا آج کم کام کیجئے گا لیکن روزہ رکھ لیجیے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ رمضان المبارک ہمارا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو روزہ رکھیں گے اللہ رب العزت خود ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ابا کو سمجھانا ہے کہ ابا آپ روزہ رکھیے، اٹھیے، سحری کھائیے، خوشامد کرو گے۔ بڑے بھائی آج ہمارے نوجوان قریب ہم سمجھتے ہیں کہ 40% نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں رمضان المبارک میں اور محروم رہ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں وہ نوجوان ہو، ہمارا بھائی ہو، آپ کے بھائی ہو، تو اپنے بھائیوں کو روزہ رکھنے پہ آمادہ کرو گے؟ انشاءاللہ۔ اپنے سے بڑے بھائی کو روزہ رکھنے کے لیے کہو، ابا کو روزہ رکھنے کے لیے کہو، نماز کی پابندی کراؤ، اذان سے پہلے مسجد پہنچو، اور اپنے بھائی سے بھی کہو اور اپنے ابا سے بھی کہو کہ ابا اذان ہو گئی، مسجد چلیے، ان کو بھی مسجد لے جاؤ گے، تیار کرو گے۔ ماں کو سمجھانا، عورتیں بیچاری رمضان المبارک میں روزے کی دیوانی ہوتی ہیں، وہ تو غیر رمضان میں معلوم کرتی رہتی، ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ وہ معراج کا جو کے اوپر نبی کے اوپر اتارا، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نام لے کر کے پڑھیے، اللہ کا نام لے کر پڑھیے، پڑھنے کے بارے میں۔ اور آپ سب طالب علم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ طالب علم ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اس زمین کے اوپر سب سے افضل ذات آپ کی ہے، سب سے افضل جماعت آپ کی ہے۔ طالب علموں کی جماعت جو قرآن اپنے سینے میں لگائے رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ جماعت سب سے افضل۔ اور وہ علماء کرام، حفاظ کرام جو آپ کے اساتذہ ہیں، جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے پروانہ ان کو دیا ہے کہ یہ بھلے آدمی ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں، اور جتنے لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں سب سے افضل اور بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ آج حفاظ کرام، علماء کرام مایوس رہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ تو بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے، گزارا نہیں ہوتا ہے، دائیں بائیں جاگتے رہتے ہیں۔ ایک مزدور 500 روپیہ کماتا ہے اور ہماری تنخواہ 6000 ہے، 200 روپے ہوئے، کہاں سے گزارا ہوگا؟ میرے محترم، اور سب کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر برکت رکھی ہے، قرآن